وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 سے بیان ہے، اور اس نے ان تین شخصوں کی، ان تین لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان تینوں پر، اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب اصل میں اس آیت کا جونسا ہے وہ عطف اشارہ جونسا ہے وہ پچھلی آیت پر ہے، کہ جس کا معنی ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان مہاجرین کی اور انصار کی جنہوں نے تنگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جس کا ذکر کل گزرا تھا، کل کے بیان میں، جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن مہاجرین اور جن انصار نے جون سا بے شک اللہ نے نبی پر فضل فرمایا، اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے تنگی کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جبکہ اس کے بعد یہ قریب تھا کہ ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اس کے بعد اس نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 117 کے اندر، کل کے بیان کے اندر اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہوا تھا، جس کے اندر میں نے پھر آپ کو ایک حدیث پاک بھی سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کی طرف توبہ کرو، کیونکہ میں ایک دن میں اس کی طرف کتنی مرتبہ توبہ کرتا ہوں؟ 100 مرتبہ میں اس کی طرف 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں جون سے۔ تو اب نبی علیہ السلام کی توبہ سے کیا مراد ہے، اور مہاجرین اور انصار کی توبہ سے جون سے کیا مراد ہے جون سے؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ تو بغیر کسی گناہ کی اور محض اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں، اللہ کے حکم کی تعمیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور غزوہ تبوک میں جانے والے جو مہاجرین اور انصار جو غزوہ تبوک میں ساتھ گئے، کیونکہ سارا انوائرمنٹ میں نے آپ کو کل بتایا تھا غزوہ تبوک کا کیا تھا، تو ان کی توبہ راستے میں جو ان کو اگر کوئی وسوسے وغیرہ آتے رہے اس سفر کے حالات کی وجہ سے، اس کی وجہ سے تھی۔ اور ان تین کی توبہ جن سے جو بغیر عذر کے غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے ہے، وہ کون تین لوگ ہیں؟ ایک حضرت کعب بن مالک، دوسرے حلال بن امیہ، اور حضرت مرارہ بن ربیع۔ یہ تین لوگ ہیں، یہ تین وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر عذر کے، جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، اور وہ غزوہ تبوک میں نہ جانے کی وجہ سے اب ان تین کی بھی توبہ قبول فرمائی جون سی ہے۔ وہ اب آگے جب میں آپ کو آج کی یہ آیت نمبر 118 کے کانٹیکسٹ میں آپ کے سامنے وہ سارا واقعہ رکھوں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ان تین کی، یہ حضور کے مخلص لوگ تھے، سچے غلام تھے، بس یہ وہ لوگ تھے۔ ویسے تو پیچھے درجنوں ایسے لوگوں کا ذکر گزرا جو کہ منافق تھے، اور منافقانہ بہانے اور عذر اور قسمیں
تراشتے تھے اور قسمیں کھاتے تھے اور بہانے تراشتے تھے، اور حضور کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ جون سا جس طریقے سے وہ اپنی منافقانہ سازشیں کرتے تھے وہ لوگ. مگر یہ 3 بندے جو ہیں یہ حضور کے خالص لوگوں میں سے تھے، حضور کے غلاموں میں سے تھے. بس ہو گیا کہ وہ کچھ عذر کی سستی کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جا سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ان میں یہ 3 لوگ ہیں، اور ان میں جو پرومیننٹ نام ہے وہ حضرت کعب بن مالک کا ہے. اب حضرت کعب بن مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا واقعہ بیان کیا. حضرت کعب بن مالک نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، کیونکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، سچ پر قائم رہتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے پیر و مرشد تھے کبھی ان سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے تھے، وہ سچی بات کرتے ہیں. تو حضرت کعب بن مالک جو ان سے ہیں انہوں نے کہا کہ میں غزوہ تبوک کے علاوہ کبھی بھی کسی غزوے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا، کبھی بھی. وہ غزوہ تبوک میں ایک واقعہ ہو گیا. غزوہ بدر میں بھی ایسا ہوا تھا، کیونکہ اچانک وہ جنگ چھڑ گئی تھی جون سی ہے، اچانک جون سی ہے. مگر غزوہ بدر کے اندر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان کے اوپر عتاب یا ان کے اوپر کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا گیا تھا جون سے. مگر یہاں پر گرفت بہت سخت تھی. تو بعض لوگ جو منافق تھے وہ تو جھوٹی قسمیں کھا رہے تھے، جھوٹے بہانے بنا رہے تھے، جھوٹے ادھر بیان کر رہے تھے کہ ہم تو اس وجہ سے آپ کے ساتھ جون سے نہیں جا سکے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گیا، حالانکہ اس وقت میں بہت طاقتور تھا اور میں بڑا خوشحال تھا. ایسا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی جسمانی عذر میرے اندر کوئی کمزوری تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی، میں کوئی بالکل میری حالت فقیروں کی طرح کی تھی، نہ، میں بہت خوشحال تھا. اور اس سے پہلے اس غزوہ تبوک سے پہلے میں کبھی اتنا طاقتور یا اتنا خوشحال نہیں ہوا تھا. ان دنوں میں بڑا خوشحال تھا. سچ بول رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ جھوٹ بول رہے تھے آ کر جون سے اس غزوہ تبوک کے بعد. تو اس وقت جہاد کے لیے یہ بھی نہیں کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، یا رسول اللہ میرے پاس 2 اونٹ تھے، 2 اونٹنیاں تھیں جون سی. تو اس سے پہلے بھی کبھی کسی جہاد کے وقت میرے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا اس وقت تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت گرمی میں جب جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو دور دراز کا سفر تھا. یہ بات کل اس کا ذکر ہوا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا. اور صحرا کے اندر، ریگستانوں کے اندر قیصر روم اور ان کے لوگوں سے جنگ تھی جون سی ہے، اور اتنا بڑا دشمن آپ کے سامنے تھا. تو آپ نے مسلمانوں پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا معاملہ واضح کر دیا تھا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ جنگ سے پہلے جنگ کو ڈسکلوز نہیں کرتے تھے باہر جون سے. مگر غزوہ تبوک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ بھئی یہ کیونکہ دور کا سفر تھا، سخت آگ برساتی گرمی، اور وہ بھی ریگستان کا سفر تھا. ایک بندہ 10 بندوں کے لیے 1 اونٹ کی سواری تھی، اور ایک کھجور 2 بندوں کے لیے 24 گھنٹے کے لیے تھی، کہ 2 بندوں کو 1 کھجور ملے گی 24 گھنٹے میں استعمال کرنے کے لیے. آدھی وہ کھا لے اور آدھی وہ کھا لے جون سے. تو آپ نے مسلمانوں کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. اور یہ جو ساری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صحائح ستہ کی احادیث کا کرکس میں آپ کو بتا رہا ہوں جون سے، نچوڑ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف، موطا امام مالک شریف، مسند احمد شریف، اور بے شمار کتابوں کے اندر یہ سارا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس آیت کی انٹرپریٹیشن کے اندر. تو درختوں پر پھل آ رہے تھے، کھجوروں کے پکنے کا سیزن تھا، اور درختوں کے سائے گھنے ہو گئے تھے، اور ایسے وقت میں تو کوئی باہر نکلتا ہی نہیں تھا جون سے. اور اتنی ظالم، اتنی سخت گرمی جون سی ہے. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا اعلان کر دیا کہ ہم غزوہ تبوک کے اوپر.
تو میں اس وقت پھلوں اور درختوں میں تو پھلوں کے اندر اور درختوں کے اندر اپنے مشغول تھا، میں تو مصروف تھا اس کے اندر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں وہ جہاد پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں ہر روز صبح تیاری کا سوچتا اور واپس آ جاتا، میں کوئی فیصلہ نہ کر پاتا۔ یہ حضرت کعب بن مالک فرما رہے ہیں، میں سوچتا روز کہ حضور نے فرمایا ہے تو جانا تو مجھے بھی چاہیے، مگر ارادہ کرتا مگر میں واپس آ جاتا، کچھ کر نہ پاتا، کوئی فیصلہ نہ کر پاتا۔ سوچتا کہ میں جس وقت جانے کا ارادہ کروں گا چلو میں چلا جاؤں گا، میں جا سکوں گا۔ تو میں یہی سوچتا رہا یہاں تک کہ میرے سوچتے سوچتے وہ دن آ گیا کہ مسلمانوں نے رخت سفر جو ان سے سامان سفر وہ باندھ دیا، اور ایک صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسلمانوں کے ساتھ یعنی صحابہ کرام کے ساتھ حضور غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو گئے جن سے۔ تو میں نے ابھی بھی تیاری نہیں کی تھی، میں پھر گیا اور میں پھر کوئی فیصلہ نہ کر سکا، میں پھر لوٹ آیا، یعنی میں تذبذب کے اندر تھا کہ کیا کروں، چلے جانا چاہیے، کھجوروں کے پکنے کے وقت ہیں، درخت تیار ہیں، ٹھنڈی چھاؤں ہیں، اور باہر نکلنے کا کوئی عالم ہی نہیں ہے کہ آگ برساتی ہوئی اور چٹیل میدان اور پتھر اور ریگستانوں کا سفر ہے، اور کوئی چیزیں بھی کوئی مہیا نہیں ہیں اتنی جو۔ خیر میں یوں ہی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہی سوچ بچار میں رہا، یہاں تک کہ جو مجاہد تھے وہ تو آگے بڑھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، میں بھی سوچتا رہا کہ میں روانہ ہو کر پھر اچھا چلو میں ان کے ساتھ جا کر مل جاؤں گا۔ تو اب میں سوچوں کہ کاش میں ایسا کر لیتا کہ میں ان کے ساتھ ہی نکل جاتا، مگر شاید یہ میرے مقدر میں ہی نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ نکل پاتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا کہ میں جن لوگوں کے درمیان چلتا ہوں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، سارا لشکر بھی چلا گیا، کم و بیش سارے صحابہ کرام بھی چلے گئے، ماں سوائے وہ جو معذور تھے یا ضعیف تھے یا کمزور تھے یا بوڑھے تھے، بہت زیادہ جو جا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یا پھر کون تھا وہاں پر؟ منافق تھے، وہ منافق نہیں گئے تھے جون سے جو بعد میں آ کر قسمیں کھاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں تو میں ان لوگوں میں روزانہ پھرتا تھا پیچھے، تو اب صرف یہی لوگ رہ گئے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک تک پہنچنے تک میرا ذکر نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے جن سے۔ تو جس وقت آپ تبوک پہنچ گئے تو صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کعب بن مالک کہاں ہیں؟ کعب بن مالک کہاں ہیں؟ تو بنو سلمہ کا ایک بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اس کو 2 چادروں اور اپنے پہلوؤں کو دیکھنے کے لیے روک لیا گیا، اس نے روک لیا اپنے آپ کو جن سے، یعنی اس نے شکایت کے طور پر یہ بات کی۔ تو حضرت معاذ بن جبل بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ تم یہ غلط بات نہ کرو، یہ بری بات مت کرو، یہ جو تم کر رہے ہو حضرت کعب بن مالک کے متعلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاذ بن جبل وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، ہم کعب بن مالک کے متعلق خیر کے سوا اور کوئی بات نہیں جانتے، ہم خیر جانتے ہیں، اب یعنی واللہ عالم پیچھے کیا معاملہ ہوا وہ کیوں نہیں آ پائے جون سے، یعنی ہم خیر کے علاوہ اور کوئی بات نہیں جانتے جون سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، آپ نے ایک سفید پوش شخص کو ریگستان سے آتے ہوئے دیکھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا ذکر کل اور پرسوں کے بیان میں گزرا تھا، حضور نے فرمایا کہ یہ ابو خثیمہ ہوں گی، اور پھر حضور نے فرمایا ایک حدیث میں کہ تو ابو خثیمہ ہو جا۔ تو جب وہ قریب آئے تو وہ واقعی حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب مجھے یہ خبر پہنچی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں، تو اب میری پریشانی اور بڑھ گئی، یعنی اب جب حضور آئیں گے تو میرا ان کا سامنا تو ہوگا نا۔ تو بظاہر تو جو منافقوں نے کیا تھا وہ ساتھ نہیں گئے تھے، عذر بہانے بیان کر کے، میں نے تو کوئی عذر بھی نہیں پیش کیا اور میں پیچھے رہ گیا، کس طرح میں حضور سے اپنی نگاہیں ملاؤں گا۔ اب میں جھوٹی باتیں سوچنے لگا، اور یہ سوچنے لگا کہ میں کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ میرے سے ناراض ہوں گے تو میں اس سے کیسے، میں نہیں چاہتا تھا کہ حضور مجھ سے ناراض ہوں، تو میں جھوٹی باتیں سوچنے لگا کہ کون سی ایسی بات کروں جو جھوٹ بول دوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو میں نے اپنے گھر کے لوگوں سے بھی جو ہے نا مشورے لینے لگا،
پھر جب مجھے یہ بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بس قریب ہی ہیں، تشریف لا رہی ہیں، اب میرے ذہن میں جو میں جھوٹے بہانے لگا رہا تھا کہ میں اپنے پیر و مرشد ہادی و آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ بولوں گا، اب جب حضور اور قریب آ گئے تو میں نے سوچا کہ نہیں، میں حضور کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ سارے میرے نکلے، میں نے یہ جان لیا۔ ان کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں نجات نہیں پاؤں گا، میں آپ سے جھوٹ بولوں نہ، اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں نجات نہیں پاؤں گا۔ تو پھر میں نے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کر لیا کہ جو ہوا سو ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ بات نہیں چھپاؤں گا۔ اب یہ ایک طریقت کا وہ سبق بھی تھا، تو جو قیامت تک آنے والے مریدین کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ پیر و مرشد کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جاتا، اور جو جھوٹ بول دے وہ نجات نہیں پا سکتا جن سے۔ تو صبح اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ جب سفر سے آتے تھے تو حضور کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں جاتے تھے اور 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر لوگوں کی طرف توجہ کرتے تھے۔ تو جب حضور فارغ ہو گئے تو جو لوگ غزوہ تبوک میں نہیں گئے تھے وہ آ کر اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے، جس کا ذکر پچھلی آیات میں گزر گیا جو ان سے، وہ 80 کے قریب لوگ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری اعتبار سے ان کے عذر کو قبول کر لیا، کیونکہ حضور کی عادت تھی کہ حضور ظاہر پر حکم فرماتے تھے، حضور ظاہر پر فیصلہ فرماتے تھے۔ تو آپ نے ان سے بیعت لی، ان کے لیے استغفار کیا، اور ان کا جو اندر کا معاملہ تھا وہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ وہ اللہ جانے اور تم جانے، تم جو جھوٹ بول رہے ہو، بے ایمانیاں کر رہے ہو، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہو، جھوٹے عذر بیان کر رہے ہو، جھوٹے بہانے تراش رہے ہو، وہ عذر۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر میں آیا، میں نے سلام کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت کعب بن مالک۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسکرائے جیسے کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے، حضور ایسے مسکرائے۔ تو آپ نے فرمایا آؤ، تو میں آ کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بخدا بے شک میں آپ کے علاوہ کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو مجھے معلوم ہے اگر آپ نہ ہوتے میرے سامنے کوئی اور ہوتا تو مجھے پتا تھا کہ میں عذر پیش کر کے ناراضگی سے بچ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اپنے کلام کے اوپر ایک قدرت حاصل ہے، مجھے طریقہ آتا ہے کہ میں ایسا عذر بیان کرتا کہ میں اس شخص کی ناراضگی سے بچ جاتا۔ لیکن بخدا مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر میں نے آپ سے جھوٹ بولا، بھلے آپ میرے جھوٹ بولنے پر بظاہر مجھ سے راضی ہو بھی گئے، تو ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا۔ اگر یعنی یہ بھی ایک طریقت کا سبق سکھا دیا آنے والے قیامت تک کے مریدین کے لیے کہ اگر میں نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا اور میں نے آپ کو جھوٹ بول کر راضی کر بھی لیا، تو میرے اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان قریب آپ کو میرے سے ناراض کر دے گا۔ اور اگر میں آپ سے سچی بات کہوں تو آپ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور بے شک مجھ کو سچ میں اللہ تعالیٰ سے حسن عاقبت کی امید ہے، یعنی میں سچ بولوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہتری فرمائے گا اور میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو بخدا یا رسول اللہ میرا کوئی عذر تھا ہی نہیں، میرا کوئی عذر نہیں تھا، بس میں رہ گیا پیچھے، میں نہیں جا سکا جون سے۔ اور جس وقت آپ کے پیچھے رہ گیا تو مجھ سے زیادہ خوشحال کوئی نہیں تھا، یعنی میرے پاس ساری چیزیں تھیں یا رسول اللہ، ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، مال نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، دولت طاقت نہیں تھی، سب چیزیں موجود تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا جو کچھ بھی ہے اس شخص نے سچ بولا۔ کس نے؟ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ تو تم، حضور نے فرمایا اب اٹھ جاؤ یہاں سے اور چلے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق اللہ کوئی فیصلہ کرے گا جو ان سے جو بھی فیصلہ ہے۔ تو میں وہاں سے اٹھا اور بنو سلمہ کے لوگ بھی اٹھ کر میرے پاس آئے، تو انہوں نے مجھے کہا بخدا ہمیں نہیں معلوم کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا ہو، کیا تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر بیان کر دیتے، یعنی جھوٹ بول دیتے، کوئی عذر بیان کر دیتے جن سے، تو جس طرح دوسرے لوگوں نے عذر بیان کیے ہیں۔ تمہارے گناہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے استغفار کر دیتے، تمہارے لیے معافی مانگ لیتے۔ تو وہ مجھے ملامت کرتے رہے، اتنا ان لوگوں نے مجھے سمجھایا اور مجھے ملامت کی
کہ میں پھر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میں پھر حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور حضور سے عرض کروں کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی، میں تو اس وجہ سے نہیں آیا تھا، میں نے بس وہ ویسے ہی کہہ دیا جو ان سے۔ تو پھر میں نے ان سے پوچھا ان لوگوں کو جو مجھے سمجھا رہے تھے کہ جھوٹا عذر بیان کر دو جا کر، جب عذر بیان کر، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ جیسا معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے یا صحابہ کرام میں سے یہ کسی اور کے ساتھ بھی ہوا ہے اس طرح والا، یہ والا معاملہ جو ان سے؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 ایسے شخص اور بھی ہیں جن سے تمہاری مثلی کام ہوا ہے، وہ میں نے آپ کو تینوں کے نام بتا دیے، ان کے ساتھ جو دوسرے تھے، تو ان سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو تم سے کہا ہے۔ تو میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا مرارہ بن ربیعہ اور عامری اور حلال بن امیہ جو ان سے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے جب ان لوگوں کا ذکر کیا تو وہ دونوں بندے بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے جو ان سے۔ تو اب وہ دونوں زبردست لوگ تھے جو ان سے، تو جب ان لوگوں نے ان لوگوں کا مجھ سے ذکر کیا تو پھر میں اپنے خیال کے اوپر قائم رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم لوگوں سے کلام کرنے سے منع فرما دیا، صحابہ کرام کو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہوئے، صحابہ کرام میں سے، پیر بھائیوں میں سے، تمام پیر بھائیوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، ان کو کلام کرنا تو دور کی بات، ان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے جو ان سے۔ تو اب صحابہ کرام، تو آپ جو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تو پھر اب سب ہم سے اجتناب کرنے لگے اور ہم اجنبی ہو گئے، یہاں تک کہ آپ فرماتی ہیں زمین بھی میرے لیے اجنبی ہو گئی۔ اور یہ تو مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ وہ زمین ہی نہیں ہے جہاں پر میں پہلے پھرا کرتا تھا اور چلا کرتا تھا۔ تو اسی حالت میں 50 راتیں گزر گئیں۔ تو میرے جو ان سے دوسرے جو ساتھی تھے، انہوں نے تو دونوں نے اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا اور ہر وقت روتے رہتے تھے۔ اب یہ حضور کی محبت تھی، جیسے میں نے پچھلے دنوں حضرت ابو لبابہ کا واقعہ بیان کیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا تھا، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نہیں گئے تھے، اور اتنا روئے تھے حضور کی جدائی میں یا اپنی اس سستی یا اس جو بھی ان سے قصور ہوا اس کے اوپر، اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی تھی جو ان سے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ میں ان باقی جو ان سے 2 بندے تھے، میں ان کی بنسبت ذرا طاقتور تھا، نوجوان تھا، میں باہر نکلتا تھا، نمازوں میں حاضر ہوتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، مگر میرے سے کوئی بندہ بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ اس سے کلام نہیں کرنا، ان تینوں سے جو ان سے۔ تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا، اور نماز کے بعد جب آپ اپنی نشست پر بیٹھتے نماز کے بعد، تو میں آپ کو سلام کرتا۔ میں اپنے دل میں سوچتا کہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرے سلام کا جواب دیا، کیا ان کے ہونٹ مبارک ہلے ہیں یا نہیں ہلے ہیں؟ میں دیکھتا جب میں حضور کو سلام کرتا، پھر میں آپ کے قریب نماز پڑھتا، اور جب میں آپ کے قریب نماز پڑھتا تو میں نظریں چرا کر آپ کو دیکھتا رہتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جب میں آپ کی طرف توجہ کرتا، جب میں نماز میں توجہ کرتا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب میں حضور کی طرف دیکھتا تو حضور اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے، حضور مجھے، حتیٰ کہ جب مسلمانوں نے بالکل ہی ہم سے کلام کرنا چھوڑ دیا، بات چیت کرنا چھوڑ دیا جو ان سے، تو میں ایک روز اپنے عمزاد چچا زاد حضرت ابو قتادہ کے باغ میں گیا اور ان کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ مجھے بہت پیارے تھے، جو میرے کزن تھے، مجھے ان سے بڑی محبت تھی جو ان سے ہے، تو میں نے ان کو سلام کیا، مگر انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو میں نے ان سے کہا ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں علم ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرنے والوں میں سے ہوں؟ اپنے کزن سے پوچھا کہ میں تمہیں بتاؤ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر ان کو قسم دے کر سوال کیا، وہ پھر خاموش رہے۔ میں نے پھر انہیں قسم دی تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کیونکہ حضور نے منع فرما دیا تھا کہ اس سے کلام نہیں کرنا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے دیوار پر سے چھلانگ لگائی اور میں واپس آ گیا۔ ایک دن میں مدینہ منورہ میں فرماتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا تو اہل شام کا شام سے ایک شخص مدینہ منورہ میں غلہ بیچنے کے لیے آیا،
تو وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی بندہ ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملوا دے۔ شام کا ایک بندہ تھا، ایک تاجر تھا جو مدینہ منورہ میں غلہ خریدنے آیا تھا، تو اس نے کہا کہ کوئی بندہ ہے جو مجھے کعب بن مالک سے ملوا دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ بندہ میرے پاس آیا، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے غسان کے بادشاہ کا ایک خط میرے پاس ہے، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ میں نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تمہارے صاحب نے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تم پر ظلم کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں ذلت اور رسوائی کی جگہ میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ سنو میری بات، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پر ظلم کیا ہے، تو تم ایسا کرو ہمارے پاس آ جاؤ۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی منافقوں کی ایک قسم ہے جن سے، تو ہم تمہاری دل جوئی کریں گے۔ تو دشمنوں کی ایک قسم ہے یہ جون سی ہے۔ تو میں نے جب وہ خط پڑھا تو میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ بھی میرے لیے ایک نئی آزمائش شروع ہو گئی یہ جون سی ہے۔ تو میں نے اس خط کو تندور میں پھینک دیا، جلتے ہوئے تندور میں نے اس میں ڈال دیا۔ جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے اور وحی رکی ہوئی تھی، اب کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا۔ اس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ اب اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میری بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، بلکہ حضور نے کہا کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جانا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جو دوسرے 2 ساتھی تھے ان کو بھی حضور نے یہی حکم بھیجا جن سے۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی تم تو اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں پہ رہو، اور اللہ تعالیٰ جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے متعلق کوئی حکم یا کوئی آیت نازل نہ کر دے جن سے کوئی حکم۔ حضرت کعب فرماتے ہیں جو دوسرے ساتھی تھے حضرت حلال بن امیہ، ان کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ کہ میرے جو شوہر ہیں وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے ضعیف ہیں، اور ان کی تو کوئی خدمت کرنے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ اپنی بیوی کو علیحدہ کر دو، اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو کیا آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم ان کے پاس رہو، لیکن ان سے مقاربت نہ کرنا، قریب نہ جانا اپنے شوہر کے۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ بخدا وہ تو بوڑھا ضعیف شخص ہے، وہ تو میرے پاس حرکت بھی نہیں کر سکتا، اور جب یہ معاملہ ہوا اور جب سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ آپ ان تینوں سے ناراض ہوئے ہیں، میرا وہ جو بوڑھا شوہر ہے وہ تو 24 گھنٹے روتا رہتا ہے۔ آپ کے بڑے پیارے صحابی ہیں مگر وہ روتے رہتے ہیں۔ تو مجھ سے میرے گھر والوں نے کہا، اب کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو مجھ سے میرے گھر والوں نے کہا کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور تم بھی اجازت لے لو اپنی بیوی کو سے نہ علیحدہ ہونے کی جون سی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ان کی بیوی کو جون سے اجازت دے دی ہے ان کی خدمت کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ مجھے پتہ نہیں کہ اگر میں نے اجازت طلب کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے، میں قطعاً نہیں جاؤں گا۔ اور دوسرا یہ کہ میں کون سا ایک بوڑھا ضعیف آدمی ہوں، میں ایک جوان آدمی ہوں، ایک جوان شخص ہوں۔ وہ تو بوڑھے ضعیف ہیں، وہ جو صحابی رسول دوسرے جو ساتھی تھے ان کے، بھئی اس لیے ان کی بیوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت اور کام کرنے کی اجازت دی ہے کہ وہ ان کے پاس رہے جن سے۔ تو پھر میں اس حالت میں مزید 10 راتیں ٹھہرا رہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے گفتگو کی۔ اب حضور نے حکم دیا کہ ان سے گفتگو بھی بند کر دی جائے، ان تینوں سے جو ان سے۔ تو اب اس کو 50 دن گزر گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں 50 روز کے بعد ایک صبح کا وقت تھا، میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر جس وقت میں اسی حالت میں بیٹھا ہوا تھا جس کا اللہ نے ہمارے متعلق ذکر کیا، جو اس آیت کے اندر الفاظ گزرے ہیں کہ اللہ نے ذکر کیا کہ مجھ پر میرا نفس تنگ ہو گیا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی جن سی ہیں۔ تو اچانک میں نے صلاح پہاڑ کی چوٹی سے ایک بندہ چلا رہا تھا اونچی اونچی آواز سے، میں نے اس کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک تجھے بشارت ہو، اے کعب بن مالک تجھے بشارت ہو۔
میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور میں سمجھ گیا جب میں اپنے گھر کی چھت پر وہاں پر اس وقت نماز پڑھ رہا تھا جون سے، تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی خبر ہے خوشی کی یا کشادگی کی جون سی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگوں میں اعلان کیا کہ اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی، ان تینوں کی توبہ قبول کر لی۔ یعنی اب یہ تین وہ لوگ ہیں جن کی توبہ کو، جن کے معاملے کو مؤخر کیا گیا تھا۔ ایک وہ ہیں جن کا ذکر کل کی آیت میں نبی علیہ السلام، اچھا اس کے بعد مہاجرین انصار جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہ لوگ، اچھا پھر لوگ آ کر ہمیں مبارکباد دیتے تھے، اور پھر ان دو ساتھیوں کی طرف لوگ مبارکباد دینے کے لیے گئے جو باقی دونوں ہیں، اور ایک شخص گھوڑا دوڑاتا ہوا میری طرف روانہ ہوا، اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر بلند آواز سے مجھے آواز دی، اور اس کی آواز گھوڑے کے سوار کے پہنچنے سے پہلے میرے تک پہنچ گئی، اس سے پہلے کہ وہ گھوڑے کا سوار مجھ تک پہنچتا۔ تو جب میرے پاس وہ شخص آیا تو جس کی بشارت کی آواز میں نے سنی تھی، تو خوشی کے اندر میں نے اپنے کپڑے اتار کر اس خوشی کے اندر اس کو دے دیا، اور اس وقت میرے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی کپڑوں کے، انہی کپڑوں کے علاوہ، مگر میں نے وہ کپڑے ہی اس کو پہنا دیے اس خوشی کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو گئے اور مجھ سے خوش ہو گئے، اور میں نے کسی سے عاریتاً، کسی سے ادھار کپڑے لے کر اس وقت پہنے۔ پھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے میں روانہ ہوا۔ ادھر میری توبہ قبول ہونے پر لوگ فوج کی طرح میری طرف صحابہ کرام، دوست، احباب، پیر بھائی سارے آ رہے تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے، اور کہہ رہے تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا تمہاری توبہ قبول فرمانا جن سے وہ مبارک ہو۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو جلدی سے اٹھے، مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد دی۔ تو مہاجرین میں سے آپ فرماتے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، مگر انہوں نے پھر حضرت کعب طلحہ کو، وہ ان کو نہیں بھولتے تھے۔ حضرت کعب نے کہا جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اور آپ فرما رہے تھے مبارک ہو، جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا اس سے زیادہ اچھا دن تمہارے لیے نہیں آیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قبولیت توبہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، ایسے دمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ جب حضور خوش ہوتے تھے یا حضور کو کوئی خوشی محسوس ہوتی تھی تو حضور کا چہرہ ایسے چمکتا یا ایسے دمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہے، حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کی اس علامت کو پہچانتے تھے کہ حضور کا چہرہ ایسے وقت میں چمکتا تھا۔ تو انہوں نے کہا جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی توبہ کی خوشی میں اپنے مال کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارا مال صدقہ نہ کرو، اپنے لیے بھی کچھ رکھ لو، اس خوشی میں کہ اللہ اور اللہ کا رسول میرے سے راضی ہو گئے، مجھ سے خوش ہو گئے، میں اپنا سارا مال، حضور نے فرمایا نہ سارا مال نہ کرو، اپنے لیے جو ان سے کچھ مال رکھ لو، وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو خیر میں نے اس میں سے کچھ مال رکھ لیا جو خیبر میں ہے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، میں نے آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے بولا سچ تھا کہ میں بغیر عذر کے میں پیچھے رہ گیا، اور اب میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنی باقی ساری زندگی سچ بولوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں بخدا مجھے یہ معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اس طرح سزا میں مبتلا کیا ہو کہ میں نے سچ بولا تھا اور مجھے اس میں مبتلا کیا گیا۔ اور جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تھا اس وقت جب میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات ہوئی تھی نا، وہ فرماتے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آئندہ کے لیے بھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھے گا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھیں جن کی انٹرپریٹیشن آپ پیچھے
آپ سن آئے ہیں، جن کا پچھلے دنوں میں کل پرسوں کے بیان میں، کہ بے شک اللہ نے نبی علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور ان مہاجرین اور انصار کی جنہوں نے سختی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد کے قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل اپنی جگہ سے ہل جائیں، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئی تھیں، اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو حضرت کعب نے کہا، جب سے اللہ نے مجھے ہدایت اسلام کی نعمت دی، نعمت عطا فرمائی، اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک مجھے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچ بولا۔ فرماتے ہیں اس سے بڑی میرے نزدیک جب سے میں نے اسلام قبول کیا کوئی بڑی نعمت ہے ہی نہیں میرے نزدیک، کہ میں نے جہاں میں جھوٹ بول سکتا تھا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولا، بھلے مجھے اس کے لیے کتنی سخت اس تکلیف اور اس مصیبت اور پریشانی سے گزرنا پڑا، جس میں میرے پر زمین تنگ ہو گئی تھی، جانوں کے اوپر وقت تنگ ہو گیا تھا جن سے۔ تو فرماتے ہیں میرے لیے اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ یہ ان کی محبت کی انتہا ہے، یہ ان کے ادب کی انتہا ہے جن سے۔ تو اور کیونکہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہوتا، فرماتے ہیں اگر میں نے جھوٹ بولا ہوتا تو مجھے یقین تھا کہ میں بھی ہلاک ہو جاتا، آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ آپ کو میرے سے ناراض کر دیتا۔ میں وقتی طور پر جھوٹ آپ کے سامنے بول کر بچ تو جاتا، مگر ہمیشہ کے لیے ہونا کیا تھا، ایک دن ایسا آنا تھا کہ اللہ نے آپ کو میرے سے یعنی دور کر جھوٹ، وہ آپ کو ناراض ہو جانا تھا۔ مگر یہ سچ کی برکت تھی کہ میں نے اس تکلیف اور اس مصیبت اور اس پریشانی کو اٹھا لیا جس پر میری جان اور میرے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی، مگر میں نے یا رسول اللہ میں نے آپ کے سامنے سچ بولا، اور یہ سچ بولنا جب کا میں اسلام لایا تب سے لے کر آج تک میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے جن سی۔ تو فرماتی ہیں اگر میں بھی جھوٹ بول دیتا تو جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہوتے تھے، آپ کے سامنے جھوٹ بولتے تھے ہلاک ہوتے تھے، تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ جتنی ان جھوٹوں کی مذمت فرمائی کسی اور کی، اللہ نے مذمت فرمائی نہیں جن سی۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ کیونکہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہوتا تو میں بھی اسی طرح ہلاک ہو جاتا جس طرح وہ لوگ ہلاک ہوئے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا، جن کا ذکر پچھلی آیات کے اندر گزرا۔ تو حضرت کعب نے کہا ہم لوگوں کا معاملہ ان لوگوں سے مؤخر کیا گیا تھا جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم، اب مؤخر کن سے کیا گیا تھا، جو کہا جا رہا ہے کہ ان تینوں کی توبہ قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا۔ تو کن لوگوں سے مؤخر کیا گیا تھا؟ جنہوں نے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر عذر بیان کرتے تھے، بہانے بیان کرتے تھے، قسمیں بیان کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا تھا، ان سے بیعت کر لی تھی، ان کے لیے استغفار کیا تھا۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ خالص تھے نا تینوں، تو ہمارے معاملے کو مؤخر کر دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تینوں کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کیا گیا تھا۔ تو اس آیت کا یعنی مطلب یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے اس کا ذکر ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ قسم کھانے والوں کی بنسبت ہمارے معاملے کو مؤخر کیا گیا تھا۔ یعنی ان کا ذکر صرف ان کا ذکر نہیں ہے جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، نہیں، بلکہ اصل میں اس آیت میں ان کا ذکر ہے جنہوں نے حضور کے سامنے عذر بیان کیے تھے، بہانے بیان کیے تھے اور قسمیں کھائی تھیں، ان لوگوں سے ہمارا معاملہ جو ان سے مؤخر کر دیا گیا تھا۔ اصل میں اس آیت کے اندر یہ چیز فرمائی گئی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور اس نے 3 شخصوں کی توبہ بھی قبول فرمائی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، جن کا معاملہ
حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، حتیٰ کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں بھی ان پر تنگ ہو گئیں۔ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ کے سوا ان کی کوئی جائے پناہ نہیں۔ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر ان کی توبہ قبول فرمائی، لِيَتُوبُوا، تاکہ وہ توبہ پر قائم رہیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔